أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پر محمد وآل محمد. مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں آیے صوم کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اس کے ذیل میں کچھ مطالب بقدر امکان آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. گزشتہ مجلس میں درس میں آپ حضرات کی خدمت میں روزے کے اقسام پیش کیے گئے تھے کہ روزے کی مختلف قسمیں ہیں. ہر کسی کا روزہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک عام روزہ ہوتا ہے، ایک خاص روزہ ہوتا ہے اور ایک مخلصین کا روزہ ہوتا ہے. ایک صالحین کا روزہ ہوتا ہے، ایک مخلصین کا روزہ ہوتا ہے. گفتگو صالحین کے روزے کے سلسلے میں تھی کہ صالحین کا روزہ کیسا ہوتا ہے اور ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے. تو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ صالحین کا روزہ کہ جس میں انسان اپنے اعضاء و جوارح کو یعنی اپنی آنکھ کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو، اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور آپ حضرات کی خدمت میں زبان کی آفات اور مصیبت پیش کی گئی تھی کہ کیا کیا زبان کی مصیبتیں ہیں، کیا کیا آفات ہیں کہ یہ چھوٹی سی زبان انسان سے کتنے زیادہ گناہ کراتی ہے. اس میں سے غیبت ہے، چغل خوری ہے، بہتان ہے. یہ بہت عظیم بیماریاں ہیں انسان کے لیے، انسان کے وجود کے لیے. غیبت، تہمت، چغل خوری کل پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس چھوٹے سے عمل سے بہت بڑے نقصانات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. مثلا انسان نے کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی، اس کے بعد اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ وہ خاندانی ہو گیا، قبیلوں میں بٹ گیا، ملکوں میں بٹ گیا. تو ایسے واقعات آپ کے سامنے بہت ہیں کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ اس چھوٹی سی خطا اور غلطی کی بنا کے اوپر کتنے بڑے بڑے گھر ٹوٹ گئے، کتنے بڑے بڑے ملک ٹوٹ گئے، کتنے بڑے بڑے قبیلے ٹوٹ گئے. آج جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ ہے چغل خوری. روزے کے عالم میں انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارا روزہ صالحین کا روزہ ہو جائے کہ جس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. ہمارا روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ صالحین کا روزہ ہونا چاہیے. کیا اس میں انسان غیبت سے محفوظ رہے، چغل خوری سے محفوظ رہے. اور اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں. آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن کی آیات کتنی زیادہ چغل خوری کی مذمت کی گئی ہے، غیبت کی مذمت کی گئی ہے. سورہ ہمزہ میں آپ دیکھیں اٹھا کر کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کا تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو
چغل خوری کرتا ہے، تو تانا زن ہے، یعنی لوگوں پر تانے کستا ہے، ٹون کستا ہے، کیا ہے اس کے لیے؟ تباہی ہے، بربادی ہے۔ آپ دیکھیں ہمزہ کہتے ہیں 2 لفظ اس آیت میں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، 2 لفظ پروردگار عالم نے صرف کیے اس آیت میں، ایک ہے ہمزہ، ایک ہے لمزہ۔ ہمزہ کہا جاتا ہے اس برائی کو کہ جو اشاروں کے ذریعے سے کی جائے، وہ عیب جوئی کہ جو اشاروں کے ذریعے سے کی جائے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ تو دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، کہ جیسے ہی سامنے والا شخص اٹھا یا موجودگی میں اس کے کسی عیب کی طرف اشاروں سے دیکھا کس طرح سے اس نے یہ کام انجام دیا، تو اشاروں سے، انگلی کے اشارے سے، کبھی انسان آنکھوں کے اشاروں سے غیبت کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے معین کر کے انسان کو۔ تو کیا فرمایا پروردگار عالم نے؟ تاکہ کوئی سی بھی ہو، تو ہمزہ کہتے ہیں اشاروں کے ذریعے سے، لمزہ کہتے ہیں زبان کے ذریعے سے عیب جوئی کرنا، جو انسان زبان کے ذریعے سے عیب جوئی کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ویل، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو آنکھوں کے ذریعے سے، ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے سے کسی کی غیبت کرے، برائی کرے، عیب جوئی کرے، یا زبان کے ذریعے سے عیب جوئی کرے۔ دونوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی اس آیت کو بیان کیا، اور فوراً اس کے بعد دوسری آیت، اور وہ کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے بیٹھ کر، اس کا حساب کرتا رہتا ہے، وہ شخص۔ اب آپ دیکھیں اوپر تذکرہ ہو رہا تھا عیب جوئی کا، فوراً پروردگار عالم نے الذی جمع مالا وعددا، اور وہ کہ جو مال کو جمع کر رہا ہے اور اس کو شمار کر رہا ہے، گن رہا ہے، فوراً صاحب مال کا ذکر کر دیا۔ تو آخر فلسفہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب مال افراد ہوتے ہیں، جن کے پاس مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو وہ اپنے سے نیچے والوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی اچھا کپڑا پہن کر آ گیا اور اس کے پہلو میں، مجلسوں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ صفیں لگتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جہاں صاحب مال اور حیثیت افراد آ کر بیٹھتے ہیں پہلے، اور اس کے پاس میں کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو وہ آنکھوں سے اشارے کرنے لگتا ہے، وہ ہاتھ سے اشارے کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، مومن کی عزت نہیں کرتا وہ۔ تو فوراً پروردگار ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا۔ تو آخر کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ یہ تعلق ہے کہ اگر ہم نے تمہیں مال دیا ہے تو تم کسی کو اشاروں کے ذریعے سے حقیر مت سمجھو، کسی کو فقیر مت سمجھو، کسی کو غریب مت سمجھو۔ پھر پروردگار عالم نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کے پاس باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا یہ مال، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک وقت ہے کہ یہ مال موجود ہے، لیکن دوسرا دن وہ آئے گا کہ یہ مال نہیں ہوگا، تو بھی اس لسٹ میں کھڑا ہوگا کہ جہاں کوئی آج غریب ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اشاروں کے ذریعے سے جو عیب جوئی ہوتی ہے، انسان کسی کو برا بھلا کہتا ہے، پروردگار عالم نے کہا اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اور باقاعدہ روایتیں ہیں، اس کے بعد والی جو آیت ہے سلسلہ ہے، باقاعدہ تعلق ہے کہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور روایتیں بھی ہیں کہ جو عیب جو ہے، جو برائی کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ رسول کی حدیث ہیں، روایتیں ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جو تانا جوئی کرتا ہے، جو عیب جوئی کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو آج کا دور ہے اس میں تو بہت زیادہ آسانیاں ہو گئیں کسی کی برائی کرنے کے لیے، بہت زیادہ آسانیاں، دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ آیت میں کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
اشاروں کے ذریعے سے کرنا. آج کا دور کیا ہے؟ مثلا موبائل، یہ بھی اشارے ہیں. گروپس بنے ہوئے ہیں باقاعدہ لوگوں کے، اس پر بیٹھ کے باقاعدہ لوگوں کی ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی ہیں. اور اشاروں سے کیسے اس ترقی یافتہ دور میں مثلا کسی کو جلانے کے لیے، کسی کی برائی کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ جیسا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اتنا برائیاں بڑھتی. فلاں شخص کو جلانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے اب اشاروں میں کچھ کہا نہیں جا رہا، وہ ادھر سے اسٹیٹس لگائیں گے، وہ دوسرا ادھر سے اسٹیٹس لگائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عیب جو افراد ہیں، یہ بھی جو ترقی بن گئی. باقاعدہ فیملی گروپس بنائے جاتے ہیں کہ جس کے اوپر بیٹھ کے گھنٹہ بھر لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں. آپس میں بھائیوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، آپس میں بہنوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور اتنا آسان کر دیا. کھانے بن رہے ہیں گھر میں اور کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، کسی سے بات چل رہی ہے، وہ فلاں نے یہ کام کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چغل خوریاں جو ہیں وہ اب تو بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے پیمانہ، اور بہت زیادہ آسانیاں ہو گئیں لوگوں کے لیے فراہم ہو گئیں. مثلا آپ دیکھو کہ پہلے کیا تھا کہ سرحدیں تھیں، لوگ ڈرتے تھے ایک دوسرے کے گھر پر جاتے ہوئے کہ وہاں جا کر برائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا نہ دیکھ لے کہ وہ میری برائی کرنے فلاں گھر پر پہنچ گیا. پہلے کیا تھا کہ سرحدیں تھیں، ڈرتا تھا انسان کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں. لیکن آج اتنی زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے برائیاں ہوتی رہتی ہیں، چغل خوریاں ہوتی رہتی ہیں، عیب جوئی ہوتی رہتی ہے. بہت آسان ہو گیا، اب تو بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہیں ہم تمہیں ساری چیزیں فراہم کر دیں گے. تو کیا ہے یہ؟ جس معاشرے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر خدا کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. جس گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں اس گھر میں خدا کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. روایتیں ہیں کہ جو انسان چغلی کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کو میں ایک بڑی مثال دے دوں. جناب موسیٰ کا دور ہے اور قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں. جناب موسیٰ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ ایسے ایسے مشکل ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کا عالم ہے، ہر جگہ بھوک اور پیاس کا عالم ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم فلاں مقام پر جمع ہوں گے اور نماز استسقاء پڑھیں گے، دعا کریں گے تاکہ جو ہے وہ پروردگار باران رحمت نازل ہو جائے. ٹھیک ہے، جناب موسیٰ نے وقت دیا، پوری قوم پہنچ گئی. جیسے قوم جمع ہوئی جناب موسیٰ نے دعا کی. جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں، جناب موسیٰ کی دعا قبول نہیں. ہاں مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. اتنے میں جیسے یہ عالم ہوا، جناب جبرائیل آئے اور گفتگو ہوئی. کہا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے یا کوہ طور پر گئے، بہرحال خدا سے گفتگو ہوئی. گفتگو میں کہا پروردگار ایسے ایسے مشکل ہے قوم کے لیے اور باران رحمت نہیں ہو رہی، بارش نہیں برس رہی ہے. کہا کہ اور ہم نے دعائیں بھی کر لیں، دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے ہماری. کہا کہ تمہاری دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب ہے. کہا کیا؟ کہا کہ تمہارے درمیان ایک چغل خور رہتا ہے، تمہارے درمیان ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے اس پوری قوم پر باران رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور وہ اپنے گناہ کے اوپر مصیریں کرتا رہتا ہے. اس کو افسوس نہیں ہے اس گناہ پر، اپنے مسلسل کر رہا ہے، وہ اصرار ہے اس کو گناہ پر، جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اس کا نام بتا دے، پروردگار اس کا نام بتا دے، اس کو مجمع سے نکال دیا جائے گا. کہا کہ موسیٰ تم مجھ سے چاہ رہے ہو کہ میں چغل خوری کروں؟ میں کہ جو چغل خوری کے لیے منع کرتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ میں اس کا نام بتا دوں کہ جس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پروردگار عالم نے کتنی محبت کرتا ہے اس ساری چیزوں کے باوجود پروردگار اپنے بندوں سے. اس کا نام جناب موسیٰ نے. اور پھر بعد کا واقعہ کہ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے قبول کر لی. پھر جو ہے وہ باران رحمت القوم پر. تو ایک چغل خور کی بنا کے اوپر، عیب جو کی بنا کے اوپر پوری قوم کے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے. تو کیا اس عمل کی بنا کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ رزق تنگ ہو جاتا ہے انسان کا، رزق ختم ہوتا چلا جاتا ہے، پوری قوم کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. تو بہت عظیم گناہ ہے یہ عیب جو. اسی لیے پروردگار نے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اشاروں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے چغل خوریاں کرتا ہے، تانے لوگوں پر کستا ہے. اور خاص طور سے ماہ رمضان میں اس روزے کے عالم میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ محفوظ رہے اور پروردگار عالم کی جو برکتیں ہیں خاص اس مہینے میں ہمارے اوپر نازل ہوں، کیونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ سارے عمل وہ ہیں کہ جو ہماری رحمتوں کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں. رزق بند ہو جاتا ہے ہمارے اوپر. ہم کہتے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے پریشانیاں، مشکلات ہیں کہ جب ہم ایسے کام کرتے رہیں گے ہمارے اعمال حبط ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے مجلسیں بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مشکلات میں، پریشانیوں میں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان وہ کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اعمال حبط ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت عظیم گناہ ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے، اور بڑی مصیبتیں، اور اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، خود اس شخص کا نقصان ہوتا ہے کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہے. عیب جو کا کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہے، مثلا حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر اس کے اندر وہ خود ہی ایک تنگی پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ پھر ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیشہ جس کو دیکھتا ہے اس سے جلتا ہے، وہ خود انسان اندر سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی سے خوش ہو رہا ہے تو پروردگار عالم اس کی حیات میں اضافہ کرتا ہے. لیکن وہ کہ جو جل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جل رہا ہے تو یعنی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اندر سے، وہ ختم پھر ذہنی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جہاں دیکھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر. کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا تکلیف ہوئی، کسی کو پیتے ہوئے دیکھا، کسی کو اچھے کپڑے دیکھے تو کیا ہوا، اشاروں میں چغلیاں کرنے لگا، برائیاں کرنے لگا. یہ خود اپنے لیے قبر کھود رہا ہوتا ہے وہ انسان. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، واقعات موجود ہیں. 6 امام کا یا 7ویں امام کا دور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. امام کا ایک چاہنے والے علی ابن یقطین، ہارون رشید کے وزیر. ہارون رشید نے علی ابن بہت زیادہ امام سے محبت کرتے ہیں. ہارون رشید نے علی ابن یقطین کو ایک لباس دیا، لباس فاخرہ، بڑا قیمتی لباس تحفے میں آیا تھا. ہارون رشید کے لکھا کہ لو یہ آپ کو تحفہ. انہوں نے کیا کیا، اس لباس کو لیا اور لینے کے بعد اپنے پاس رکھا. کچھ دن دیکھا کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. اس نے وہ قیمتی لباس اٹھا کر امام کی خدمت میں بھیج دیا. اکثر ہوتا تھا جو مال آتا تھا، خمس وغیرہ، زکوٰۃ، امام کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے. وہ لباس بھی چلا گیا. لباس چلا گیا، امام نے لباس کو دیکھا، امام نے لباس کو لپیٹ کے کہا کہ یہ میری کسی ضرورت کا نہیں ہے، جاؤ اس کو لے جا کر علی ابن یقطین کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ یہ لباس تمہارے کام آئے گا. دکھا دیا. سارا ماجرا تھا. یہ معاملہ جو ہوا وہ غلام نے ان کے دیکھ لیا، کہا کہ ایسے ایسے بادشاہ نے لباس دیا اور انہوں نے اپنے امام کو، کیونکہ یہ شیعہ تھے اس لیے ان سے تعصب تھا، بغض تھا، اور ان لوگوں کی نظریں تھیں ان کے اوپر. کچھ عرصے بعد علی ابن یقطین نے اپنے غلام کے اوپر غصہ کیا کسی کام کے اوپر. وہ اس بنا کے اوپر غلام ناراض ہو گیا، اور اس ناراضگی کے عالم میں اس نے جا کر حاکم وقت سے شکایت کر دی. کہا یہ شیعہ ہیں اور یہ ایسے ایسے خم زکوٰۃ بھیجتے ہیں امام کے پاس، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے جو لباس فاخرہ، وہ قیمتی لباس دیا تھا، انہوں نے وہ بھی کہاں بھیج دیا، اپنے امام کے پاس بھیج دیا. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو منگا لیجئے.
انہوں نے علی بن یقطین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں لباس دیا تھا، کہا کہ اگر ایسا ہوا، ہارون نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہاری، اگر یہ واقعہ جھوٹا ہوا تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ پھر وہ غلام نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے اس بات پر۔ بلایا گیا علی بن یقطین کو، اگر لباس لے کر آؤ، کہا ہاں مولا وہ میرے پاس موجود ہے وہ لباس۔ اس نے کہا غلام کو بھیجا، غلام فلاں جگہ جا کے فلاں صندوق سے وہ لباس اٹھا کر لے کر آ گیا۔ اب جیسی وہ لباس پیش کیا، ہارون نے دیکھا اور دیکھ کر جو ہے وہ فوراً غلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کے اتنے کوڑے لگے، اس کہا کہ اس کے 1000 کوڑے مارے جائیں۔ روایت بتاتی ہے کہ 300-400 کوڑے لگے ہوں گے کہ اس کی جان نکل گئی۔ یہ کیا صرف ایک برائی کی بنا کے اوپر کیا ہوا، چغلی کی بنا کے اوپر، عیب جوئی کی بنا کے اوپر کیا ہوا، انسان کے ہاتھ کیا آیا، موت۔ تو کیا فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی کے عیب کو ڈھونڈے اور تلاش کرے۔ تو ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما۔